اور حسن صاحب آپ سے پروگرام کا میں آغاز کروں گی. کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو لے کر؟ کیا اب تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا اہبام جو ہے وہ دور ہو گیا ہے یا ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں باقی ہیں کہ ایک تو جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس پر انہوں نے کہا کہ منوان عمل درآمد کریں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذمہ دار ذرائع سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک چیز تو کہ گوہر خان کو کبھی انہوں نے پارٹی کا چیئرمین تسلیم نہیں کیا، ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تو انٹرا پارٹی الیکشن ہی ابھی جو ہے وہ اس کو ہم نے منظور نہیں کیا، اس پر ہیرنگ چل رہی ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں، یہ اس کی وضاحت نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری چیز ان کا یہ بھی کہنا تھا جو ذمہ دار ذرائع کا کہ ابھی تو نیا قانون بن گیا ہے، وہ بالکل جو الیکشن ایکٹ میں جو کچھ ترامیم کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جب 2017 سے اس پر امپلیمنٹ ہوگا تو اب وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو لے کر دیکھا جائے گا. میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میرے جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ کل اجلاس نہیں بلایا جائے گا بلکہ سوموار کو اجلاس ہوگا، صبح 10 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس میں جو یہ فیصلہ آیا ہے 4 صفحات پر مشتمل جو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس میں ممکنہ طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب یہ گئے تھے وضاحت کے لیے، کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا، پھر یہ ان کے پاس گئے مزید کلیئرٹی کے لیے، اور اسی دوران جو پارلیمنٹ ہے جو کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے تو اس کو کسی بھی جگہ آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی انہوں نے قانون سازی کی ہو، آپ اس کو درست کہیں یا غلط کہیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن جب پارلیمنٹ قانون سازی کر دے تو اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ جو متعلقہ عدالتیں ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے. تو اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ اس کو پلی بنا سکتے ہیں. میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آئین کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تو اپنی چیز ہے نا، آئین کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں دیکھیں آئین کی بات ہو رہی ہے، اتنا ظلم نہ کریں. جگہ ایک ادارے کے جو ذرائع سے جو میری بات ہوئی وہ ان کا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک موقف بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. اگر میری بات آپ پوری سن لیں، لمحہ دیں گے نا تو یہ ہمارے لیے صاحب میں اگر بات پوری کر دوں نا، اگر میں بات پوری کر دوں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں بات کیا کر رہا ہوں. حسن صاحب کو بات اگر میں بات پوری کر دوں، اگر آپ اجازت دیجئے، کے زمرے میں آتا ہے، اگر آپ مجھے کلیریفائی اجازت کرنے دیں. اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں میں کسی ایک پارٹی کو نہیں یہاں بیٹھا ڈیفینڈ کر رہا، میں تو ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جو مختلف ذرائع سے بات کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کیا کہتے ہیں اور حکومتی ذرائع کیا کہتے ہیں، اور پھر دوسری جانب جو عدالتی فیصلہ کیا ہے وہ تو سامنے آ گیا. دیکھیے ضرور کہتے ہوں گے، ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، ہمیں آئین کی ایک پوزیشن کلیریفائی کرنی چاہیے. وہ ریویو لے کر گئے تھے، وہ انہوں نے وضاحت کے لیے گئے تھے. وہ بات آپ کی درست ہے جو حکومتیں جو پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ تحریری فیصلہ نہیں آیا، جو حکومت والے پاکستان کہہ رہے تحریک ہیں انصاف والے نہیں کہہ رہے، جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے صرف حسن ایک لمحہ دیں. سوری تو آپ نے وضاحت میں لے گئے، معذرت ایک لمحہ کلیئر کر رہا تھا. ایک لمحہ دیں حسن، بات پوری کر ایک لمحہ دیں، بات پوری کر لیں. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہو گئی تو اس وجہ سے ہم تو اس قانون پر امپلیمنٹ کریں گے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہیں تو ہم نے بھی قانون اور آئین کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور پھر ریویو میں بھی یہ معاملہ چلا ہوا ہے، پھر تحریری فیصلہ بھی آنا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی آئے گا. تو میرا خیال ہے جو ان کی بات چیت سے جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان شاید وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے اور وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم ہوگی. دوسری چیز یہ بات بالکل درست ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم والا، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں دو چیزیں بالکل کلیئر ہیں. میری حکومتی وزراء اور کچھ سینیٹر سے میری بات چیت ہوئی اور جو اس سارے معاملے کو جو آئینی ترمیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یہ فیصلہ آنے کے بعد جو میری بات چیت ہوئی ان کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ان کا خیال ہے کہ ہم کل آئینی ترمیم جو ہے وہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم ہر صورت اس کو جو ہے وہ کامیابی سے پاس کروا لیں. اب ان کی نظر میں کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 جو آزاد اراکین ہیں، اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کب جمع کروایا اور کیونکہ وہ آزاد تھے اور کیا انہوں نے جمع کروایا بھی یا نہیں کروایا. اب وہ میں آپ کے نام سامنے رکھ دیتا ہوں، ظہور حسین خانیوال سے، اور اسی طرح جو ہے اورنگزیب وہاری سے، مبارک زیب باجوڑ سے، اور اسی طرح علی اصغر خان ایبٹ آباد سے، محمد اسلم گھمن سیالکوٹ، عثمان علی ساہیوال سے، اور اس میں گوہر علی خان اور عمر ایوب کے نام بھی ہیں. اب ان میں سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
آزاد ہیں تو کیونکہ یہ آزاد آئے تھے، اب ان میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ 221 ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں، مولانا صاحب ان کے ساتھ مل گئے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر کیونکہ اوپن ووٹنگ ہونی ہے تو وہاں پر چلے جائیں گے۔ 224 ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 3 سرپلس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی، آگے آ جائیے۔ پھر دوسرا یہ بات درست ہے کہ اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز شریف صاحب کا جب کیس تھا تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئر دی تھی، جس میں منصور عباس صاحب ان کے وکیل تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی الیکشن تبدیل نہیں کر سکتی۔ دوسرا، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے نمبر دونوں طرف پورے ہیں، ایک قومی اسمبلی میں بھی اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سینٹ میں بھی پورے ہیں۔ سینٹ کے بھی ان کے داد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں اگر ہم ٹوٹل ملائیں تو وہ 64 ان کو چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 62 ہم پوزیشن پہ کھڑے ہیں، جس میں 53 الائنس کے قریب ہیں، جے جو آئیف کے ملا لیں، اے این پی کے ملا لیں اور قاف کے۔ 3 جو ہیں وہ سینیٹر آزاد ہیں۔ وہ ان میں اگر دیکھا جائے تو انوار الحق کاکر صاحب ہیں، فیصل واؤڈا صاحب ہیں اور محمد عبد القادر جو بلوچستان سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کو ملا لیں تو 65 پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے ہمارے ساتھ مل گئی ہے اور میں نے جمعیت علماء اسلام فے کے ایک ذمہ دار سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کرے ہیں، جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس میں آئینی عدالت کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس پہ قیام کے لیے بھی معاملہ زیر غور ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ طے پا گئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر ایک سینیٹر موجود تھے جنہوں نے شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کرائی اور ٹیلی فون پہ بات بھی، معاملہ